بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ جملہ شرکائے طبیب کورس و طبیبہ کورس، جملہ خواتین و حضرات، ائمہ اربعہ میں سے حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی مطلبی کا مشہور زمانہ قول ہے العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم اصل میں در حقیقت دو علم ہیں، دین کا علم اور بدن کا علم۔ ایز اے مسلم جس دین کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا ضروری علم سیکھنا ہم پر فرض عین ہے، اور یاد رکھیں پورا عالم ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر پورا علاقہ کسی جگہ عالم سے خالی پایا گیا تو سب کے سب علاقے والے گناہگار ہوں گے، اور آپ دیکھیں علاقے کے علاقے اس چیز سے خالی پڑے ہیں۔ تو جو آدمی کسی علاقے میں عالم بنتا ہے، پورا عالم وہ دوسروں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتا ہے اور سب کو گناہگار ہونے سے بچاتا ہے۔ یوں لوگوں کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، نہ یہ کہ علماء پر باتیں کرنی چاہیے۔ دوسرا بدن کا علم، علم دین اپنے تقدم، شرافت، بزرگی کی بنا پر یقیناً مقدم ہے، لیکن بعض ضرورتوں کی بنا پر علم بدن جو ہے اس کو تقدم حاصل ہے کہ اچھے بدن ہی میں اچھا دماغ ہوتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے علم دین حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا بدن ہی احکام شرع کو صحیح بجا لاتا ہے کہ احکام شرع جتنے ان کا نفاذ تو بندے کے بدن پر ہوتا ہے، نہ کہ در و دیوار پر۔ اعضاء مضبوط ہوں گے، صحت مند ہوں گے تو آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، ورنہ بیٹھ کے یا لیٹ کے پڑھنی پڑے گی۔ افعال حج بھی تب بھی صحیح ادا کر سکتا ہے کہ اس کے بدن درست ہوگا، ورنہ ویل چیئر پہ یا کوئی کندھے دے کے یا پکڑ کے وہ کروائے گا۔ روزہ بھی وہی درست طریقے پہ رکھ سکتا ہے جو صحت مند ہے، اعلیٰ حاصل قیاس۔ تو آپ کو سب کو، خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہ آپ نے ایک تعداد ہے آپ میں جو ویسے ہی علم دین سے پہلی وابستہ ہیں، اور بعض وہ ہیں جو علم طب سے وابستہ ہیں۔ اب آپ نے کیسے کورس کا انتخاب کیا جس میں علم بدن کا ایک مخصوص جدید طریقہ نظریہ مفرد اعضائے اربعہ جو طب اسلامی، طب قدیم، طب نبوی کہہ لیں، یا جس کو یونان والوں نے ایک دور میں فروغ دیا تو طب یونانی کہلائی، اس کی ایک بدلتی اور جدید شکل ہے، اس کا آپ نے انتخاب کیا۔ انشاءاللہ اس کورس میں آپ بہت زیادہ علم دین بھی سیکھ سکیں گے اور علم بدن بھی۔ اتفاق سے آج پہلا درس ہے اور مجھے موسمی بخار ہے، گلا بھی خراب ہے، تو بہرحال میں نے کہا آج 1 اگست بھی اور پیر شریف ہم آغاز کریں۔ تو یاد رکھیں کہ مرض کوئی بھی ہو، روحانی یا جسمانی، اس کا مرکز دل ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جو قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید میں ابتدا میں سورہ بقرہ میں پہلی 5 آیتیں الف لام میم سے ام المفلحون تک، ان کے بارے میں جو ظاہر اور باطن میں مومن ہے۔ پھر ان الذین کفروا سے والو مذاب و نظیم تک 2 آیتیں ان کے بارے میں جو ظاہر اور باطن میں کافر ہیں۔ پھر آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے لے کر آخر رکوع تک 13 آیتیں ان کے بارے میں جو ظاہر میں مومن بنتے تھے حقیقت میں کافر تھے، یعنی منافقین۔ منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ بظاہر یہ مرض وہ ان کا باطنی مرض ہے، روحانی مرض ہے، اسلام مخالفت، بغض مصطفیٰ،
لیکن اس پر ائمہ مفسرین امام قاضی بیضاوی، شیخ زادہ، امام فخر جان رازی وغیرہ مفسرین نے فرمایا کہ مرض خواہ جسمانی و روحانی، بلکہ عرف میں تو مرض بول کے جسمانی ہی مراد لیتے ہیں، تو وہ خواہ یہ ہو یا وہ باطنی جس کا صحت میں ذکر ہے، دونوں اس کا مرکز دل ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ائمہ کے ان ارشادات کو پیش نظر رکھے اطباء نظریہ مفردہ اربع نے یہ کہا کہ ایک جسمانی مرض سے ہزاروں علامات پیدا ہوتی ہیں، یعنی تکلیفیں، اور ایک روحانی مرض سے ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کا بھی فرمان ہے کہ امراض کی شفائیں اتاری گئی ہیں سوائے موت اور بیماری کے، بڑھاپے کے۔ مشہور حدیث ہے ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء الا الحرم بالموت، اور مشہور روایت ہے لکل داء دوا، اللہ نے جو بھی مرض اتارا اس کی شفا اتاری سوائے بڑھاپے اور موت کے، اور دوسرا ہر داء کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ انسانی جسم جو ہے نا وہ اربع عناصر سے مرکب ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ ان کے 4 مراکز ہیں، کیونکہ ہمارے عنوان ہے طب کا بدن، باڈی، حیوانی باڈی۔ اب ہم جنرل طبی میں انسانوں کے بھی اور دیگر حیوانات کے بھی، تو پھر ساری حیوانی باڈی ہمارا موضوع ہوگی، اور اگر ہم صرف انسانوں کے طبیب ہیں تو یہ حیوان ناطق انسان، اس کی باڈی ہمارا عنوان ہوگی، اور اگر صرف دیگر حیوانات کے ہیں تو وہ حیوان غیر ناطق کی باڈی ہمارا عنوان ہوگی۔ یہ اربع عناصر سے مرکب ہوئی ہے یہ باڈی، آگ، پانی، ہوا، مٹی اس کے میٹیریل ہے۔ سب سے پہلے ان کی تفصیلات کا معلوم ہونا اور سب سے پہلے طب کی تاریخ کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تاریخ طب کا کل میں تفصیلی ذکر کروں گا۔ پھر اربع عناصر سے ہم شروع ہوں گے، آگ، پانی، ہوا، مٹی سے، اور اس طرح آہستہ آہستہ چلیں گے۔ بہرحال ارکان، یہ ارکان ہیں۔ پھر مزاج ہے ان کی وجہ سے 4، گرمی، سردی، خشکی، تری۔ پھر ان کی وجہ سے اخلاط ہیں 4، یعنی بلغم، ریح، صفرا اور سودا۔ ارواح ہیں، اقواح ہیں، افعال ہیں۔ تو یہ سب قانون مفردہ اربع پر تقسیم ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی پہ۔ قرآن مجید کے اصولوں اور طب نبوی سے ہر مرض کا شافی اور مکمل علاج بالغذاء بغیر آپریشن دریافت کر لیا گیا، علاج بالغذاء بھی، علاج بالدوا بھی۔ حدیث پاک میں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان فی الجسد لمضغۃ، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوا تو سارا جسم درست ہوا، اور جب وہ فاسد تو سارا جسم فاسد۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ یہ حدیث علم نفس کو ظاہر کرتی ہے، یعنی جسمانی اور روحانی مرض کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اطباء نظریہ مفردہ اربع 4 انگل سے بین نبض کو دیکھتے ہیں، ہڈی کا جوڑ جو انگوٹھے کے بالکل ساتھ ہے وہاں رکھ کے، کہ یہ ایک شریان ہے جو دل تک جاتی ہے، دل کی باتیں بتاتی ہے، اور نظام فطرت کو علاج بھی زیادہ مقبول ہے، یعنی تری پر خشکی پیدا کر کے اس کا علاج کرنا، اور خشکی پر تری، گرمی پر سردی اور سردی پر گرمی پیدا کرنا، یہ ہے فطری علاج۔ کمزور جو مریض ہوتے ہیں، غیر طبی، بڑھاپے کا شکار، سوکھے، بالکل بوڑھے بوڑھے، ان کی رطوبتیں پیدا کر کے انسان کا فطری مزاج قائم کیا جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں بچے کا جو قدرتی مزاج ہے وہ اعصابی معتدل ہے، اور بالغ مرد کا عضلاتی معتدل، عورت کا قشری معتدل، اور بوڑھوں کا مخاطی معتدل۔ بچہ یا خواہ یعنی
مذکر ہو یا مؤنث اعصابی معتدل، یعنی اس میں تری اعتدال پر ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو وہ صحت مند نہیں ہوتا۔ بالغ مرد کا عضلاتی معتدل، یعنی اس میں ایسا جلد خشکی ہے جو کار فرما ہے، جس سے اس کے خون کا جوش رہتا ہے۔ عورت کا قشری معتدل، یعنی حرارت والا، اور بوڑھوں کا مخاطی، خواہ مرد ہو یا عورت۔ یہ معتدل مزاج بنا دیا جائے تو وہ صحت مند رہیں گے۔ اور یہ نظام قدرت ہے کہ فطری غذا، دوا اور اعمال صالحہ سے صحت قائم رہتی ہے۔ غیر فطری غذا اور دوا یعنی کیمیکل اور اعمال سیئہ سے بیماریاں لگتی ہیں۔ اور ایک جسمانی مرض جب ہوتا ہے، یعنی گرمی سردی خشکی تری میں سے کوئی چیز غیر معتدل ہوتی ہے تو آگے ہزاروں تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں، جنہیں لوگ مرض کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روحانی مرض سے ہزاروں اس طرح کی بیماریاں اور علامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بنیاد جو ہے وہ قلب ہے۔ قلب کا معاملہ روحانی وجہ سے بھی بہت متاثر ہوتا ہے اور جسمانی وجہ سے بھی۔ تو نفس کی بات تو بہت بعد میں جا کے انشاءاللہ آئے گی۔ بنیادی طور پہ ایک تو کل ہم نے انشاءاللہ تاریخ طب کہ کون کون سی طب دنیا میں متعارف ہیں اور ان کی کیا کیا حقیقت ہے، اور نمبر 2 ارکان ارباق، پانی، ہوا، مٹی، ان کی ترتیب کیا ہے، ان میں کون پہلے پیدا ہوئی کون بعد میں، اور ان کا کیا فنکشن ہے نظام کائنات اور کارخانہ قدرت میں، اور بدن انسانی میں کے مراکز کیا ہیں اور ان کا کردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔